السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب احیاء المواتی، بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 199۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشیته، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کنواں کھودا تو اس کے مویشیوں کے بیٹھنے کے لیے 40 ہاتھ زمین اسی کی ہے، اور یہ روایت سندن حسن ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتلایا کہ جو بھی بندہ کسی غیر آباد زمین میں کنواں کھودتا ہے اور اس زمین کو آباد اور سرسبز و شاداب کرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے کنویں کے ارد گرد 40 ہاتھ زمین اسی کی ہوگی، وہ زمین جو غیر آباد ہے۔ اگلی حدیث، ان علقمہ بن وائل ان ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعہ ارضا بحضرموت، رواہ ابو داود والترمذی وصححہ ابن حبان۔ علقمہ بن وائل اپنے باپ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرموت میں ایک قطع زمین بطور جاگیر عطا فرمایا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا کہ سربراہ مملکت اپنی رعیت میں کسی کو بے آباد زمین میں سے کچھ حصہ خصوصی طور پر عنایت کر دے تو وہ اس کے لیے مخصوص ہوگا، اور وہ اس زمین کے آباد کرنے کا اس شخص کی بنسبت زیادہ حقدار ہوگا جس نے اس سے پہلے اسے آباد نہیں کیا۔ اور جاگیر دینے کی، زمین دینے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جاگیر کسی کی ملکیت میں دے دی جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ زمین کسی کو محض نفع حاصل کرنے کے لیے دی جائے اور اس کی ملکیت میں نہ دی جائے۔ تو سربراہ مملکت کسی کو اپنی رعایا میں سے بے آباد زمین میں سے جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع الزبیر حضر فرسہ فاجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت، رواہ ابو داود وفیہ ضعف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے گھوڑے کی دوڑ کے برابر زمین جاگیر کے طور پر عنایت فرما دی۔ چنانچہ زبیر نے گھوڑے کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ ٹھہر گیا، پھر انہوں نے اپنا چابک آگے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا جہاں تک چابک پہنچا ہے وہاں تک کی زمین زبیر کو دے دو۔ یہ روایت سندن حسن ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا
کہ سربراہ مملکت کسی آدمی کے لیے کوئی مخصوص زمین جاگیر جو ہے وہ وقف کر سکتا ہے اس کی دینی یا کچھ اور خدمات کے صلے میں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ سربراہ مملکت اپنی رعایا میں سے اگر کسی کو کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی پلاٹ اگر دیتا ہے اس کی خدمات کے صلے میں تو وہ جائز ہے۔ ہمارے ملک میں موجود بالخصوص پاک آرمی شہید ہونے والے نوجوانوں کو جاگیریں الاٹمنٹ کرتی ہے، زمینیں دیتی ہے، پلاٹ دیتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ آرمی کا مارکا لڑنے والے آرمی نوجوانوں کو یا شہداء کے وارثوں کو یا غازیوں کو پلاٹ دینا، جاگیر دینا یہ درست اور صحیح ہے۔ اگلی حدیث، ان رجل من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته يقول الناس شرکاء فی ثلاث فی الکلاء والماء والنار، رواہ احمد و ابو داود و رجالہ ثقات۔ ایک صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تین چیزوں میں سب لوگ حصے دار ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ یہاں آگ سے مراد آگ جلانے والا ایندھن ہے، اور یا ایک اور قول کے مطابق اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن سے آگ جلائی جاتی ہے جبکہ وہ بے آباد اور بنجر زمین میں ہوں، اور بعض نے اس سے مراد چراغ لیا جس کی روشنی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کسی بھی انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، مگر گزشتہ حدیث کی بنا پر یہ معلوم ہوا، گزشتہ حدیث کی بنا پر کہ امام اور سربراہ کی مقررہ کی ہوئی چراگاہ کا حکم اس سے مستثنا ہے۔ تو بنجر بے آباد زمین میں آگ جلانے کا ایندھن ہو، وہ پتھر ہو، وہ لکڑی ہو وغیرہ ہو، اور اس طرح کی دیگر چیزیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب لوگ اس کے اندر حصے دار ہوں گے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 199 تھا۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو کسی بے آباد زمین میں، غیر مملوکہ زمین میں کنواں کھود کر اس کو آباد کرتا ہے تو کنویں کے ارد گرد 40 ہاتھ زمین اسی کی ملکیت ہوگی۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ سربراہ مملکت اپنی رعایا میں سے کسی کو کوئی زمین بطور جاگیر یا بطور نفع اٹھانے کے دے سکتا ہے، اور اسی طرح جو چیز لکڑی ہو، ایندھن ہو، کچھ اور بے آباد اور غیر مملوکہ زمین میں ہو تو اس سے سبھی لوگ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم الشان پیغمبر اور کیسی عظیم الشان شریعت لے کر آئے کہ الف سے لے کر با تک، ہاتھی سے لے کر سوئی تک، یا ہاتھی سے لے کر مکھی اور مچھر تک، پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کی شریعت نے ہمیں ہر معاملے کے اندر گائیڈ کیا۔ آج گمراہ ہونے والے گمراہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے دور ہیں، وگرنہ بلوغ المرام کو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ دل اور دماغ گواہی دیتا ہے کہ ایسی عظیم الشان شریعت اللہ نے اس سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ جو شریعت آپ کو ہاتھی سے لے کر سوئی، ہاتھی سے لے کر
मच्छर मच्छी तक के मामलात में रहनुमाई करे। मामला दीन का हो, दुनिया का हो, रात का हो, दिन का हो, अंधेरे का हो, उजाले का हो, लड़ाई का हो, जिहाद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हो, दुश्मन का हो कि दोस्त का हो, अपने का हो कि पराये का हो, यानी हर मामले में, आसमान का मामला हो कि जमीन का मामला हो, समंदरों का मामला हो कि पहाड़ों का मामला हो, बंजर बेआबाद गैर ममलूका जमीनों का मामला हो या मलकियत में मौजूद जमीनों का मामला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी शरीयत ने हर मामले में हमें रहनुमाई की। अगर कोई बंदा किसी की मलकियत वाली जमीन में एक जमीन पर भी, एक बालिश्त जमीन बराबर पर भी कब्जा करेगा, कयामत के दिन अजाब से दो चार होगा। और वही शरीयत सुभान अल्लाह कह रही है कि गैर ममलूका बंजर बेआबाद जमीन को आबाद करो तो तुम उसके मालिक बन जाओगे। और हर चीज के अंदर शरीयत ने हमारी रहनुमाई की। आज मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर गुमराही है तो वो फकत इस वजह से है कि उम्मत कुरान और सुन्नत के दावेदार होकर कुरान और सुन्नत से दूर है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत, कब्र और आखिरत भी कामयाब हो, कुरान और सुन्नत के करीब आए, कुरान और सुन्नत पे अमल पैरा हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों कोताहियों को दरगुजर फरमाए और पाक परवरदिगार हमें किताब और सुन्नत के दामन में आने, किताब और सुन्नत की छांव तले आने, किताब और सुन्नत की छतरी तले आने, किताब और सुन्नत की रोशनी से, नूर से मुनव्वर होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।